کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آئی گئے تڑپ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے منہاج القرآن یورپین کونسل کے زیر اہتمام اٹلی اور ناروے کے دورہ کے موقع پر تحریک منہاج القرآن کے تنظیمی افراد کے لیے بعض اہم تنظیمی اور تحریکی ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ذاتی تربیت کے حوالے سے منہاج العمل کی تفصیلات کے بارے میں آپ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تربیت کے ضمن میں دو اہم پہلو ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں۔ ایک منہاج العمل رفقاء، اراکین، وابستگان، خواتین اور حضرات اور بیٹوں اور بیٹیوں سب کے لیے دینی، اخلاقی، عملی، روحانی تربیت کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا ہوا ہے، منہاج العمل۔ یہ تو ایک مختصر چیز ہے، اس کے اندر جو سادہ تعلیمات عبادات سے متعلق اور معاملات سے متعلق اور تحریکی ضروریات سے متعلق 3 عنوان ہیں، تو یہ منہاج العمل ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا رفقا اپنے اوپر لازم کریں، تمام کارکنان، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، تمام رفقا بھی، سب اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، اپنے اوپر محنت کریں، اس پر آغاز کریں اور کوشش کریں کہ یہ جتنا ہے منہاج العمل، اس کو سوچ بچار کر کے مرتب کیا۔ یہ بہت بڑا ہائی پیکج نہیں ہے، بڑا بھاری پیکج نہیں ہے تعلیم کا، تربیت کا۔ کچھ چیزیں عبادات کی ہیں، اس میں وظائف بھی ہیں، نوافل کی تعلیم بھی ہے، نفلی روزوں کی بھی ہے، تلاوت قرآن کی بھی ہے، ترجمہ کی بھی، حدیث پاک کے پڑھنے کی بھی، اعتکاف کی، گوشہ درود کے معمولات، شب بیداری، ایسی بیسک چیزیں۔ تو رفاقت میں 2 چیزیں ہیں۔ کیا میں نے بتائیں؟ رفاقت مشتمل ہے، بولیے، 2 چیزوں پر۔ ہجرت، جس کو رحلت بھی کہا، ہجرت کا لفظ زیادہ معروف ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہجرت اور صحبت، تو اس کو بامقصد بنانے اور بابرکت بنانے کے لیے یہ کم از کم چیزیں ہیں جن پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسرے معاملات، عبادات قبول نہیں ہوتی اگر معاملات درست نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادات کی حاجت نہیں ہے، اس کے رب ہونے کو، اس کے معبود ہونے کو، اس کے اللہ ہونے کو ہمارے سجدوں کی اور ہماری عبادات کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ وہ ہم پر عبادات اس لیے لازم فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے معاملات سنور جائیں۔ عبادات سے جو نور حاصل ہو، وہ عبادات کا نور قلب و باطن کا، وہ ہمارے جمی معاملات کو درست کر دے، سنوار دے۔ تو عبادت معاملہ کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تمام اولیاء اور صوفیاء اور ائمہ تصوف کا اس بات پر اتفاق ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا مطالعہ کیا، تابعین صوفیاء کے زمانے سے لے کر متاخرین صوفیاء تک، کل امام تصوف کے اور اولیاء جو ہوئے اور صوفیاء اکابر امت کے، جس نے بھی تصوف کی تعریف کی، سلوک اور تعریف کی، روحانیت کی تعریف میں، کسی نے تعریف کے اندر تصوف کی تعریف کرتے ہوئے اس کو کثرت عبادت پر بیس نہیں کیا۔ کہ کسی نے کہا ہو کہ تصوف کثرت عبادت کا نام ہے، نہیں، سب نے 2 چیزیں کہیں۔ کیا؟ سب نے 2 چیزیں کہیں۔
یہ سارا خلاصہ ہے تصوف کی تعریفات کا. تصوف نام ہے کمال مطابعت اور حسن معاملت کا. بس اگر آپ بیان کرنا چاہیں کبھی اور مجھ سے پوچھیں کہ 2 لفظوں میں سارا تصوف کیا ہے اس کی تعریف فرمائے، اگر یہ سوال کریں کبھی تو وہ یہ 2 لفظوں میں تصوف کی تعریف ہے. یہ نچوڑ ہے 1000 سال کی تعلیم کا. کمال مطابعت کیا، جو عربی میں جب کہیں گے تو اس کو مطابعہ کہتے ہیں. تو کمال مطابعت یعنی قرآن اور سنت کی کیا، قرآن اور سنت کی اتباع، مطابعت کا کمال، اور حسن معاملہ، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کا حسین ہونا. معاملہ سنور جائے اور اتباع کامل ہو جائے، یہ تصوف ہے. اس کے علاوہ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو بقایا سب کاروبار ہے. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو بقایا جو کچھ بھی آپ سنتے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، وہ تصوف نہیں ہے. تو سارا انحصار تصوف کا، صوفیاء کا، اولیاء کا، اہل اللہ کا، للہیت کا، روحانیت کا، حسن معاملہ میں ہے. تو ساری عبادات اس لیے ہیں کہ وہ انسان کے معاملہ کو، معاملہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بیٹے دھیان سے، لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، ڈیلنگ ہے، کنڈکٹ ہے، اخلاق ہے، اس کو سنوارنا، حسین کرنا. تو دوسرا حصہ وہ ہے جس میں امانت داری ہے، وعدے کی ایفا ہے، سچ بولنا ہے، احترام انسانیت ہے، تواضع اور انکساری سے پیش آنا ہے، اعزاء اقارب ہمسایوں سے حسن سلوک ہے، رشتہ داروں سے، محلہ داروں اور تحریکی وابستگان کی تعزیت، عیادت، خوشی غمی وغیرہ ہے. مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ کسی یتیم یا مسکین کو بلا کر گھر میں اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے. اور کوئی ہفتے میں 1 بار کر دے، ہر ہفتے میں 1، تو کیا ہی عجب بات ہے. ایسے اولیاء اور صوفیاء بھی ہو گزرے کہ وہ 1 کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی نہ کوئی مہمان ساتھ نہ ہوتا. تو مہینے میں 1 یتیم مسکین کو یا کسی اپنے ساتھی کو کھانا گھر کے بلا کے کھلانا. پھر رہن سہن میں سادگی کے اختیار کرنا، اہل و عیال کی دینی تعلیم پر زور دینا، مسجد کی خدمت کرنا، تعمیر سے لے کے صفائی تک، جھاڑو تک. جو یہاں تو کوئی کارپیٹ بچھا رہا ہے، کوئی لائٹنگ کر رہا ہے، یہاں خدمت ہوتی ہے. تو عبادات ہیں اور معاملات ہیں، 2 چیزیں. تیسری پھر تحریکی ضروریات. اب دیکھو اس میں ایک ترتیب ہے. اب تحریکی ضروریات اور تحریکی وابستگی کا کوئی فائدہ نہیں اگر معاملات اور عبادات نہ سنوریں. اگر عبادات اور معاملات اچھے نہیں ہیں تو تحریکی وابستگی کا کوئی فائدہ. تحریکی وابستگی اس لیے ہے تاکہ عبادات اور معاملات بہتر ہو جائیں، تو اس پر زور دینا. اب اس کے لیے ماہانہ زر تعاون ہے، ایثار و قربانی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. دعوت بذریعہ کیسٹ ہے، مجلہ ہے، دختران اسلام، العلماء کو پڑھنا. الغرض یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی، اور پچھلے پیج پر بھی. بڑا آسان ہے، سہل ہے، سہل العمل ہے. تو اس کو اپنانا ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے. تحریک منہاج القرآن کے رفقاء و اراکین کی علمی تربیت کے لیے مرکزی نظام تربیت نے نصاب تربیت ترتیب دیا ہے، جس کو 1 سال میں مکمل کیا جائے گا. نصاب تربیت کی اہمیت کے بارے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے فرمایا، رفقاء میں دینی علم کا رجحان بہت کم ہے، علم کے حصول کا، پڑھنے کا. اور 2 طریق ہیں آپ کے حصول علم کے، ایک پڑھنا اپنی کتب سے، اور ایک کیسٹس کی شکل میں کثرت کے ساتھ سننا. نظری یعنی بصری اور سمعی، آڈیو ویژول، دونوں طریقے، کتابیں بھی ہیں، لٹریچر بھی ہے اور کیسٹس بھی ہیں. ایک تو اپنے اندر کلچر پیدا کریں. آپ کے مشن کے 7 اہداف میں فروغ علم، الدعوت الی العلم ہے یا نہیں؟ یہ اس راستے پر آپ کو چلا رہے ہیں.
اس سال یاد کرنا ہے